مردم شماری سب سے پہلے انہوں نے اپنے دور میں کروائی. مختلف قبیلوں اور قوموں میں صحیح تعداد معلوم کرنے کے لیے اپنے عہدیدار بھیجے. باقاعدہ ان کی رجسٹریشن ہوتی اور باقاعدہ رجسٹرز مینٹین کیے گئے کہ ملک بھر میں کتنے لوگ ہیں اور کہاں ہیں. اسلامی سکہ انہوں نے سب سے پہلے جاری کیا. 18 ہجری سے پہلے روم اور ایران کے پرانے سکے ہی چلتے تھے. بعد میں انہوں نے اسلامی درہم جاری کیے اور ان پہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور بعض پر محمد رسول اللہ لکھوایا گیا. اب تک ہجری سن قائم نہیں ہوا تھا. انہوں نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر قمری ہوگا، یعنی چاند کے مطابق ہوگا، اور اس کا پہلا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کے مطابق ہوگا اور پہلا مہینہ محرم کا ہوگا. ایک غیر مسلمان مستشرق کیکٹنی حیران ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ سن عیسوی کا اجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 700-800 سال بعد شارلیمن کے زمانے میں ہوا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں نے آپ کی وفات کے چند ہی سال بعد ہجری سن قائم کر دی. اٹ واز اے بگ اچیومنٹ کہ صرف اتنے کم عرصے میں ہجری کیلنڈر قائم ہو گیا. فوجیوں پہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ ان کی باقاعدہ تنخواہیں ہوتی، ان کو مشقیں کرائی جاتی ہیں، ان کی چھاونیاں تھیں اور ہر چھاونی کے ساتھ گھوڑے ہوتے. 3 سے 4 ہزار گھوڑے ایٹ اے ٹائم ہر چھاونی میں تازہ دم تیار موجود ہوتے کہ جب بھی فوجیوں کو ضرورت پڑے گھوڑے تیار ہوں. اس کے علاوہ گرمی اور سردی میں فوجیوں کو اچھے آب و ہوا والے علاقے میں بھیج دیا جاتا تاکہ ان کی ہیلتھ اچھی رہے. فوجیوں کی ہر طرح کا خوراک کا خیال، آرام کا خیال، تنخواہیں اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم پہ انکریجمنٹ کی جاتی تھی. جو فوجی حفظ کر لیتا اس کی پے بڑھا دی جاتی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد ہر فوج میں کئی حفاظ ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے اور کئی 100 حفاظ ایک وقت ایک جنگ میں موجود تھے. فوجیوں کا اتنا خیال رکھتے کہ جب وہ مجاہدین بن کے لڑنے جاتے خطوط لکھتے اور فوجیوں کو بھیجا کرتے تھے. ان کے گھر کے سودے سلف بھاگ کے خود لے کے آتے. اور یاد رہے کہ امیر المومنین تھے اور ایسے کہ بڑے بڑے مضبوط اور طاقتور لوگ ڈرتے تھے، لیکن اپنے فرائض کا اتنا احساس تھا کہ رعایا چین سے سوتی اور امیر المومنین رات بھر جاگتے اور روتے رہتے. کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر تم خدا کو کیا جواب دو گے. فوجیوں کو ہدایات تھیں کہ دشمن کے ساتھ ہر حال میں عہد پورا کرو، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، آبادیوں کو ویران نہ کرو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں ان کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو، اور جو لوگ لڑائی میں مارے جائیں ان کے اعضاء مت کاٹو. یہ جنگی اخلاق ہے مسلمانوں کے. وہ لڑتے ہیں تو تب بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. سارے کام کرنے کے بعد حال یہ تھا کہ خود ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے اور روتے رہتے اور کہتے کہیں کوئی ایسی نہ غلطی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اسی لیے ہر وقت رعایا کا حال خود پوچھتے تھے، نیچے والے لوگوں پہ نہیں ڈیپینڈ کرتے تھے. شام کی طرف جب فتوحات ہوئیں تو بیت المقدس کی چابیاں انہوں نے دینے سے انکار کر دیا راہبوں نے، اور کہا کہ جب تک خلیفہ وقت خود نہیں آئیں گے ہم چابیاں نہیں دیں گے. لہذا اب خلیفہ وقت مدینہ منورہ سے خود روانہ ہوئے. اس شان سے ایک اونٹ ہے سواری کے لیے، ایک خود ہے، ایک غلام ہے، کچھ چھوٹا موٹا کھانے کے لیے ستو اور کھجور اور پانی، کپڑوں پہ پیوند لگی ہے اور شام کی جانب روانہ ہے. راستے میں باری باری کبھی خود بیٹھتے اونٹ پہ اور کبھی غلام کو بٹھاتے. اور جب شام سامنے آیا، یروشلم قریب تھا، اس وقت اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. لوگوں نے دیکھا کہ غلام اونٹ پہ سوار ہے اور خلیفہ وقت مہار پکڑے چلے آ رہے ہیں.
کپڑوں پہ پیوند ہے. اسلامی لشکر کے بڑے بڑے آفیسرز آگے بڑے ریسیو کرنے اور انہوں نے قیمتی اور اچھا لباس پیش کیا اور کہنے لگے یہاں کے لوگ بہت زیادہ اچھا لباس پہننے کے عادی ہیں، آپ بھی اچھا لباس پہن لیجئے. کہا جو اسلام نے ہم کو عزت دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، اور وہ کپڑے واپس کر دیے. اس کے بعد اپنے جب دیکھا آفیسرز کو کہ انہوں نے قیمتی لباس پہنے تو کنکریاں اٹھا کے ان کو ماری کہ تم لوگوں نے یہ لباس پہننا شروع کر دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے نیچے تمام ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، یہ لباس صرف اس لیے پہنا ہے کہ ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے تو ان کے لیول پہ ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی کا پورا اظہار کیا. پھر ان کو یہ شکایت بھی ملی کہ یہاں کے لوگ جو مسلمان ہیں آفیسرز وہ میدے کی روٹی اور پرندے کا گوشت کھانا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے فوراً باز پرس کی تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں میدا اور پرندے اتنے سستے ہیں کہ جس قیمت پہ آپ کو مدینہ منورہ میں کھجوریں اور آٹا ملتا ہے اسی قیمت پہ یہاں میدا اور پرندے کا گوشت ملتا ہے. انہوں نے فوراً سپاہیوں کی خوراک بھی مقرر کر دی کہ اب فوڈ بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا تاکہ اس میں بھی کوئی اسراف اور زیادتی نہ ہو. شام کے سفر کے دوران ایک بڑھیا کو دیکھا کہ جھونپڑے میں بیٹھی ہے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں عمر کی بھی کوئی خبر ہے؟ سنا ہے کہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا ہے. کہتی ہے خدا غارت کرے عمر کو، مجھے اس سے کیا، مجھے تو اس نے آج تک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی. کہنے لگے اس کو کیا پتا کہ تم اتنی دور ہو اور اتنی تکلیف میں، تمہیں تو جانا چاہیے تھا، خود عمر کو اپنا حال بتانا چاہیے تھا. کہنے لگی اگر عمر کو رعایا کی خبر نہیں تو اسے خلیفہ بننے کا بھی کوئی حق نہیں. یہ سن کے رو پڑے اور پھر جو کچھ اس کی ڈیمانڈز تھیں اس کو دیں کہ کسی طرح یہ خوش ہو جائے. اسی لیے راتوں کو نماز پڑھتے ہوئے روتے رہتے تھے کہ اتنا بڑا بوجھ تو اٹھا لیا ہے، کہیں کوئی اپنے حق سے محروم رہ گیا تو میں کیا کروں گا. وہ واقعہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا جب ایک دن رات کو نکلے، کچھ بدوؤں کے خیمے تھے مدینہ کے باہر اور ایک آدمی پریشان پھر رہا تھا. اس کو کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کو ڈیلیوری پینز ہیں اور کوئی ہے نہیں اس وقت جو اس کو ہیلپ کرے. اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو جگایا، ان کو ساتھ لیا، ساتھ کھانے پینے کا سامان لیا اور آدھی رات کے وقت میاں بیوی اس میاں بیوی کی خدمت کرتے رہے. بیوی اندر اس خاتون کے پاس چلی گئی اور خود باہر وہ کھانے پینے کا سامان لے کے اس آدمی کے ساتھ کھانا پکاتے رہے کہ خود بھی کھائیں اور بیوی کو بھی دیں. جب بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی بیوی نے آ کے آواز دی امیر المومنین مبارک ہو، اپنے دوست کو خبر دے دیجئے بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہو گیا. وہ گھبرا اٹھا، آپ امیر المومنین ہیں؟ یہ کردار ہوتا تھا امیر المومنین کا. ایک رات ایک جگہ دیکھا کہ بچہ روتا جا رہا ہے اور ماں دودھ نہیں دے رہی، دودھ پیتا بچہ تھا. کہنے لگے تم کیسی ظالم ماں ہو، بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا دیتی؟ کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم، عمر نے اعلان کرایا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے اور سالڈز پہ آ جائے تب اس کا روزینہ مقرر ہوتا ہے اور اس کو وظیفہ ملتا ہے. میں وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے. اس کو کہا اگلے دن آ کے مجھے صبح ملنا. فجر کی نماز کے بعد روئے اور کہنے لگے پتہ نہیں عمر نے کتنے مسلمان بچوں کو ہلاک کر دیا ہوگا. اور پھر فوراً حکم دیا کہ دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ جاری کر دیا جائے. ہر ایک کو پروٹیکشن تھی، کوئی بچہ تھا یا بڑا، امیر تھا یا غریب، مسلمان تھا یا غیر مسلمان، حتیٰ کہ جانور تک. ٹوٹل پروٹیکشن، پیس، ایکویلٹی اور سکون ہی سکون. ایک نان مسلم ہسٹورین لکھتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند سال مزید زندہ رہتے تو 2/3 کرۂ ارض پہ اسلام پھیل جاتا. خیر ہم کو بحیثیت مسلمان یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جب تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے. لیکن ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنا انہوں نے اسلام کو سپورٹ کیا اور جس طرح اسلام کو پھیلایا، اور میں سوچتی ہوں کہ حضرت عمر کا صرف 10 سال کا دور حکومت اتنے کام کر کے جو 100 سال میں شاید کئی لوگ مل کے وہ کام نہ کر سکیں جو انہوں نے صرف 10 سالوں میں کر دیا. وہ کس طرح مینج کرتے تھے کہ ذاتی عبادت میں بھی خلل نہیں آ رہا اور حکومت میں بھی خلل نہیں آ رہا
اور ساری عوام کو بھی وقت مل رہا ہے، اور بڑے بڑے اہم فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اور فتوحات بھی ہو رہے ہیں، اور فوجوں کو بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اور چھوٹے لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ مجاہدین کی بیویوں کے خطوط خود بیٹھ کے ان کی چوکٹ پہ لکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا، اور ان کے سودے اپنی پیٹھ پہ بھر بھر کے لا کے ان کے گھروں میں پہنچاتے کہ ان کے مرد دور ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ اصل میں وہ لوگ اس حدیث کا مفہوم ہم سے اچھا سمجھتے تھے کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک ماں اپنے بچوں کی راعی ہے نا، ایک باپ اپنے سارے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا، سب کا راعی ہے، پھر ایک استاد سارے طالبات کی راعی ہے، پھر ایک حکمران ساری عوام کا، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں کہ جو تمہارے انڈر تھے اس کے لیے تم نے کیا کیا۔ ان کے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ان کا تابع کر دیا تھا نا۔ تو ہم کس طرح اللہ کا یہ ڈر اپنے اندر کلٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ اخلاص نیت اور تعلق باللہ۔ تو جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اصل میں ہمارا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے، تبھی ہمیں دنیا کی چند بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی لگتی ہیں نا۔ آپ دیکھتے ہیں وہ کسی سے مروب ہی نہیں ہوتے تھے، امپریس سے نہیں ہوتے تھے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ اور بتاتی چلی جاؤں۔ ہرمزان جو عراق اور ایران کی جانب ایک بہت ہی مشہور رولر یا گورنر تھا، اور جب بہت زیادہ اس کو شکست ہوتی چلی گئی اور آخر کار جب مسلمان 2 ماہ کے محاصرے کے بعد جا گھسے اس کے قلعے میں، اس کے ایک آدمی نے جو مسلمانوں کی طرف ہو چکا تھا تیر کے ذریعے میسج بھیجا کہ اگر آپ لوگ اس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں سے اندر ہونے کا راستہ ہے۔ اور یہ کہاں سے مسلمانوں کو مدد آتی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اور مضبوط تعلق کے بنا پہ، کہ پھر دشمن ان کے حمایتی بن جاتے تھے۔ تو پھر مسلمان وہاں گئے جہاں سے پانی کی نکاسی ہو رہی تھی۔ آپ سوچیں نا، پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہوتے جا گھسنا اوپر تک، جسے اب آج کل ہم کمانڈو ایکشنز بھی کہتے ہیں۔ یہ تب بھی کیا کرتے تھے، ذرا ٹرمز نہیں تھے، صرف ہمیں پتہ نہیں اپنے بہادروں کا۔ تو وہ جب اندر گئے اور بالآخر بہت مقابلہ کرتے کرتے اس کے سر پہ جا پہنچے، تو اس نے کہا کہ اس وقت بھی میرے پاس 100 تیر ہیں، جب تک تم میں سے 100 لوگوں کی جان نہ لے لوں گا تم لوگ مجھے پکڑ نہیں سکتے، نہیں میں تنہا بھی تم میں سے 100 لوگوں کو مار سکتا ہوں۔ کیا فائدہ ہوگا تم لوگوں کو اگر میرا مقابلہ کرو گے، اپنے اتنے لوگوں کو گنواؤ گے؟ تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ اچھا پھر تم بتاؤ تم کس شرط پہ ہتھیار پھینکو گے؟ اس نے کہا ایک ہی شرط ہے کہ مجھے خلیفہ کے پاس لے چلو، تم لوگ نہ مارو مجھے۔ مسلمان تو عہد پورا کرتے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لائے، اور جب مدینہ منورہ آیا تو اس کا جو لباس تھا وہ سارا شہنشاہی، اور کہتے ہیں سارے لباس کے اوپر پریشس سٹونز لگے ہوئے تھے، سیمی پریشس نہیں، جیسے ہیرے اور جواہرات اور سونے کا تاج، اور تاج کے اوپر یاقوت، اور وہ سونے کے زیورات سے لدا ہوا، اور اس کے لباس زبردست قسم کا کوئی اسپیشل ریشم تھا جس سے وہ بنا ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں اتنے شان و شوکت سے جب وہ زیور سے لدا پھندا آیا تو ظاہری بات ہے لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے، کیونکہ وہ تو اپنے خلیفہ کو دیکھتے تھے اور اپنے آفیسرز کو دیکھتے تھے، اتنی سادگی۔ تو ہوا یہ کہ آگے آگے ہرمزان تو پیچھے پیچھے ایک لشکر یا جلوس کہہ لیں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب اس نے کہا کہ تمہارا خلیفہ ہے کہاں؟ تو انہوں نے گھر پہ جا کے پتا کیا تو پتا چلا کہ گھر پہ نہیں ہے خلیفہ۔ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے گلی میں، ان سے پوچھا گیا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ فلاں فلاں جگہ سے ابھی ایک وفد آیا تھا، تو وہ مسجد نبوی میں تھے۔ جب مسجد نبوی میں ہرمزان پہنچا تو وہ وفد جا چکا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک چکے تھے تو اپنے سر کی جو چادر تھی وہی اپنے سر کے نیچے رکھ کے اور سوئے پڑے تھے، اور مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، تنہا وہ سوئے ہوئے تھے۔ پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہے؟ ہرمزان کو بتایا گیا کہ یہ سامنے تو سو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ خلیفہ ہے؟
اس کے گارڈز کہاں ہیں، اس کے محافظ کہاں ہیں، اس کا سیکٹری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس خلیفہ کا نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی سیکٹری ہے، نہ کوئی محافظ ہے، یہی خلیفہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پھر خلیفہ نہیں، نبی ہے۔ لوگوں نے کہا نبی تو نہیں، البتہ نبی کا سچا پیروکار ہے، ٹرو فالوور۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، شور مچ گیا نا، اتنا جلوس اور اتنے لوگ، بتایا کہ جی یہ ہرمزان کھڑا ہے، فرمایا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس پہ سے زیورات وغیرہ یہ سب چیزیں ہٹا نہیں دو گے۔ کہا اللہ نے اس کو اور اس کے حمایتیوں کو اسلام کے ہاتھوں ذلیل کیا۔ اور لوگوں یاد رکھنا، دنیا سے مرعوب نہ ہونا۔ لوگوں کو دیکھا نا کہ وہ ایک انسپائرڈ لک ہے ان کے چہروں پہ نا، وہ زیورات، وہ لباس، فوراً تزکیہ نفس کر دیا، بتایا کہ دیکھو دنیا اس کے کوئی کام نہیں آئی، جب اسلام کے مخالف ہوا کچھ بھی کام نہیں آیا جس کا۔ اور جب سب کچھ اتروا لیا گیا اور پھر اس کو پیش کیا خلیفہ کے آگے، تو تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت عمر بہت سختی سے بولے کہ او غدار، کیونکہ بہت دفعہ وہ اپنا عہد توڑ چکا تھا مسلمانوں سے، تو اس کو پتا تھا کہ غدار کہہ رہے ہیں اور مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پی لو، اور جب ٹھنڈا پانی لایا گیا تو کہنے لگا مجھے ڈر ہے پانی پینے کے دوران آپ مجھے قتل نہ کروا دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں قتل کرواؤں گا جب تک تم پانی نہیں پی لو گے۔ جب یہ سنا تو سارا پانی کا برتن الٹا دیا، کہا پیاسا مر جاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا جب تک زندہ ہوں، کیونکہ آپ نے عہد کر لیا کہ جب تک پانی نہیں پی لو گے میں ماروں گا نہیں۔ اور لوگوں نے تائید کی کہ خلیفہ ہاں یہ بات آپ نے کہی ہے۔ کہنے لگے کہ او دھوکے باز، میں مسلمان کے سوا کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، یعنی تم نے مجھے دھوکہ دے کے امان لے لی ہے۔ اس پہ پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر 2000 درہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر کیا، اور پھر وہ مدینہ منورہ میں رہا، مسلمان ہو گیا۔ H.G. Wells کہتے ہیں ابو بکر اینڈ عمر آر دا ماسٹر فگرز آف اسلامک ہسٹری۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی تمام صحابہ نے ایک مرتبہ آپ پھر اذان دے دیں، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اذان دینی چھوڑ دی تھی۔ جب انہوں نے اذان دی تو ان کی روتے روتے ہچکی بن گئی، کیونکہ سب کو وہ وقت یاد آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ اپنا محاسبہ ہر وقت ہر قدم پہ، اپنے پہ چیک، اپنے نفس پہ کنٹرول۔ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، طبیبوں نے مشورہ دیا کہ آپ شہد استعمال کریں۔ گھر میں تو اتنا ہوتا ہی کچھ نہیں تھا کہ شہد لی جاتی۔ خطبے کے بعد مسلمانوں سے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے کے استعمال کروں۔ مسلمانوں نے اجازت دی تو پھر وہ شہد استعمال کی۔ ایک مرتبہ بیت المال میں مال غنیمت میں کہیں سے خوشبو آ گئی۔ اب وہ تو ہر چیز ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی مسلمز میں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ لائیے میں خوشبو تقسیم کر دوں۔ کہنے کہ نہیں، کیونکہ تم جب خوشبو تقسیم کرو گی تو جو خوشبو تمہارے ہاتھوں پہ لگی رہ جائے گی اور تم اپنے بدن پہ مل لو گی، وہ باقی مسلمانوں کے حصے سے ایکسٹرا ہو جائے گی، لہذا میں تم سے تقسیم نہیں کرواتا۔ ایک مرتبہ بیت المال میں 1 درہم بچ گیا، صرف 1 درہم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہم ان کے بچے کو دے دیا۔ فوراً گئے اور رو پڑے اور کہنے لگے ابو موسیٰ، تمہیں عمر اور اس کے بچوں سے زیادہ اور کوئی مستحق نہیں نظر آیا پوری مملکت میں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جاؤں کہ امت محمدی کا مطالبہ میری گردن پہ ہو؟ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ 1 درہم بھی، حتیٰ کہ ان کے خاندان کو بھی کوئی فیور دے جائے۔ ان کے اپنے ایک بیٹے نے مصر میں غلطی سے ایک نشہ آور ڈرنک ہوتی ہے وہ پی لی۔ انہوں نے اگلے دن خود جا کے گورنر مصر
حضرت عمر بن العاص سے اعتراف کیا اور کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ پہ حد جاری کریں۔ حد کا طریقہ تھا کہ اوپن میں پوری طرح سے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ انہوں نے تھوڑی سی رعایت کی اور گھر کے اندر لے گئے اور ہلکے ہلکے کوڑے مارے۔ ان کو جب خبر ہوئی اور بیٹا مدینہ منورہ لوٹے تو انہوں نے خود دوبارہ ان کو اتنی سخت سزا دلوائی کہ بیمار تو وہ پہلے ہی تھے، اس سزا کے بعد اور بھی بیمار ہوئے اور بالآخر انتقال کر گئے۔ تو جو خلیفہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی بے اعتدالی نہیں پسند کرتا تھا، کسی اور کو کیا رعایت دیتا؟ ہر ایک کو خوب معلوم تھا، جرت نہیں تھی کسی کی کہ کوئی ادھر سے ادھر کوئی غلطی تو کرتا یا کمی بیشی کرتا۔ اپنا محاسبہ خود کرتے۔ لوگوں کو اجازت تھی کہ خلیفہ وقت کو آ کے پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے۔ ایک مسلمان کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، میں نے غور سے سنا تو اپنے آپ کو خود کہہ رہے تھے، اے خطاب کے بچے اللہ سے ڈر، اے امیر المومنین اللہ سے ڈر۔ اپنے آپ کو خود ڈراتے بلند آواز سے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ایک دن لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو کے کہنے لگے، لوگوں، ایک وقت تھا کہ جب میں پانی بھر کے اجرت پہ اس اجرت سے کھجوریں کھا کے پیٹ بھرتا تھا۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کا؟ کہنے لگے تھوڑا سا طبیعت میں تکبر آ گیا تھا، یہ اسی کا علاج ہے۔ حج کے لیے ایک دفعہ روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ آئی، لوگوں کو کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ مویشی اور اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ اتنا سخت تھا کہ کبھی میں تھک کے ذرا سستانے لگتا تو مجھ پہ تشدد کرتا۔ آج ایک وقت ہے کہ اللہ کے سوا مجھ پہ کوئی حکمران نہیں۔ اپنے پاسٹ کو خود اپنے کو بھی یاد کراتے، لوگوں کو بھی بتاتے رہتے کہ کہیں کوئی تکبر آ رہا ہے تو فوراً چیک کر لو اپنے آپ کو۔ اکثر نماز میں ایسی آیات کی تلاوت کرتے تھے جو قیامت اور آخرت کے بارے میں ہوتی تھی، اور نماز میں روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو پچھلی صفوں تک ان کے رونے کی آواز آتی تھی۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں ایک مرتبہ میں پچھلی صف میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ جب اس آیت پہ پہنچے انما اشکو بثی وحزن الی اللہ، تو اتنا روئے کہ پیچھے تک ہمیں ان کے رونے کی آوازیں آتی رہی۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ قیامت کی آیات تلاوت کر رہے تھے اور روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی اور ہم سب کو ان کی رونے کی آوازیں آتی رہی۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ہر وقت حساب، ہر وقت آخرت۔ تنکے کو دیکھتے تو اٹھا کے کہتے کاش میں خس و خاشاک ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہی ڈر اور یہی خوف، ایک طرف یہ رونا اور دوسری طرف خلافت کے بوجھ کو پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ ہاتھ میں کوڑا لے کے بازاروں میں پھرتے تھے کہ کہیں کوئی تجارت میں زیادتی تو نہیں کر رہا۔ ولیم میور کی یہ بک ہے کیلیفیٹ، اس میں وہ کہتے ہیں whip in hand he would perambulate the streets and markets of Medina, ready to punish offenders on the spot, and so the proverb, Umar's whip more terrible than another's sword. But with all this, he was tender-hearted, and numberless acts of kindness are recorded of him, such as relieving the wants of the widows and fatherless. اپنے پر بھی نظر، اپنے اعمال پہ بھی نظر، اور سخت انسٹرکشنز کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ ولیم میور کہتے ہیں ever ready to unsheath the sword, it was he that at Badr advised the prisoners to be all put to death. But age as well as office
had now mellowed him down. تو یہ وہ لوگ تھے جب عہدہ ملتا تھا تو ساتھ تقویٰ اور بھی بڑھ جاتا تھا اور خدا خوفی اور بھی بڑھ جاتی تھی اور ہر وقت لوگوں کا خیال اور آخرت کے حساب کی فکر. ایک دن ایک غلام ان کے پاس آیا، کہنے لگا میرا آقا مجھ سے زیادہ رقم لیتا ہے، میں کام کرتا ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ کچھ رقم مقرر کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں، اور بہت اچھی پنچکیاں بھی بناتا تھا ہوا سے جو چلتی ہیں، جیسے ونڈ ملز ٹائپ کی کوئی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا جو رقم تمہارا آقا لیتا ہے وہ کچھ زیادہ تو نہیں، اور دیکھو مجھے بھی ایک ایسی پنچکی بنا دو. کہنے لگا میں تمہیں ایسی پنچکی بنا کے دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. اصل میں ان کو دھمکی دے رہا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ مسلمان نہیں تھا، پارسی تھا، اور اس کا نام لولو تھا. اگلے دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے تو اس نے عین حالت نماز میں ان کو آ کے خنجر سے اتنا شدید وار کیا کہ مورخین کہتے ہیں کہ وہ خنجر عمر کے سینے سے نہیں پورے امت مسلمہ کا دل چیرتا ہوا گزر گیا. اور وہ اتنا شدید زخم تھا کہ آپ گر گئے لہو لہان ہو کے اور نماز جاری نہ رکھ سکے. بڑی مشکل سے نماز لوگوں نے ختم کی، ان کو اٹھا کے گھر لائے. سب سے پہلا سوال پوچھا کہ نماز ادا کر لی سب نے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر پوچھا قاتل کون تھا؟ مسلمان تو نہیں تھا؟ بتایا گیا کہ نہیں. تو شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ مجھے مسلمان نے نہیں قتل کیا. اس کے بعد اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے چند نصیحتیں کہتے ہیں. Tell it to him who shall succeed as my last bequest, that he be kind to the men of the city which gave to us and to the faith a home, that he may make much of their virtues and pass lightly by their faults. Bid him treat well the Arab tribes. Verily, they are the backbone of Islam. اس کے بعد ذمیوں کے بارے میں تاکید کی. And the Jews and Christians, let him faithfully fulfill the covenant of the Prophet with them. O Lord, I have finished my course. And now to him that cometh after me, I leave the kingdom firmly established and at peace. Then he lay down quietly and rested for a time. بعد میں آنے والوں کے لیے یہ نصیحتیں کر کے لیٹ گئے. اس کے بعد طبیب آیا، اس نے ان کو ایک خاص قسم کی کھجور کے پانی کی ڈرنک بنا کے پلائی، لیکن وہ زخموں سے باہر نکل آئی. پتہ چل گیا اب یہ بچ نہیں سکتے. طبیب نے کہا اب آپ وصیت کر لیں اپنی. عمر said, I have done that already. کہنے کہ وہ تو میں پہلے ہی کر چکا. اور یہ سب کچھ میں آپ کو ولیم میور کے پیسج سے بتا رہی ہوں کہ نان مسلمز بھی اس ٹریجڈی کو کس طرح فیل کر رہے ہیں. His head resting on the bosom of his son, he recited this couplet. It would have gone hard with my soul had I not been a Muslim, and fasted and prayed as the Lord had commanded. And so in a low voice, he kept repeating the name of the Lord and the Muslim creed. It was a few days before the close of the 23rd year of the Hijrah. He had reigned for the time of 10 years and a half. 10.5 سال کی خلافت کے بعد اب دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا. امانت اور دیانت، خوف خدا، سارا دن دوڑتے تھے کہیں بیت المال کی رقم میں کچھ ادھر ادھر نہ ہو جائے. بیت الصدقہ کے اونٹوں کے دان تک خود گنتے تھے، ان کے تیل کی مالش کرتے تھے. ایک دن بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا، سخت گرمی میں دوڑے چلے جا رہے تھے. ایک رئیس تھے احنف بن قیس، انہوں نے کہا آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے تم بھی میرے ساتھ آؤ، صدقے کا اونٹ کھو گیا ہے، چلو دونوں ڈھونڈیں. اس نے کہا یہ کام تو آپ کسی غلام سے بھی لے سکتے ہیں. کہنے لگے مجھ سے بڑھ کے اور کون غلام ہوگا.
تو قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. آخری وقت میں بھی قوم کی فکر، بعد میں آنے والوں کو نصیحتیں، اور آخری وصیت اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا سلام کہو اور کہو کہ مجھے اپنے حجرہ میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں. ان کے بیٹے نے جب جا کے کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں ان کو دیتی ہوں، ان کو یہاں دفنا دیا جائے. جب بیٹے نے آ کے بتایا تو کہنے لگے، دیکھو ہو سکتا ہے ابھی میں زندہ ہوں تو انہوں نے کسی مروت میں پھنس کے اجازت دیتی ہوں، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ ان کے حجرے کے باہر لے جانا اور پھر اجازت مانگنا. اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. ان کا جنازہ لے جایا گیا اور کہا گیا امیر المومنین اجازت مانگتے ہیں، اور بالآخر ان کو وہیں دفن کر دیا گیا. اس عظیم ٹریجڈی پہ نان مسلم ولیم نیور کہتے ہیں، So died Umar. Next to the Prophet, the greatest in the kingdom of Islam. The Muslim annalist may well sigh as bidding farewell to the strong and single-minded caliph. Raziyallahu anhum wa razu an.